بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ میرے پیارے دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ درس جس کا عنوان ہے منہج سلف کی خصوصیات، میرے پیارے دینی و ملی بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ اور جس طرح سے پوری دنیا میں یہ امت محمدیہ، امت مسلمہ دین و اسلام کے اخذ کے معاملے میں زبردست بحران کا شکار ہے، جس طرح سے لوگ دین و اسلام کے فہم کے سلسلے میں دوسرے راستے پر چل پڑتے ہیں، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے منہج سلف کس کو کہتے ہیں، منہج کا معنی کیا ہے، سلف کا معنی کیا ہے، یہیں سے بات اپنے آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے یہ، اس کو سمجھنا چاہیے، ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے کیا چیز، یہ سلفیت کیا ہے، یہ سلفی کیا ہے؟ اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں، ٹیلی ویژنوں میں، اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی جماعت پر الزام عائد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اپنوں سے اور غیروں سے، تو اسی جماعت کوئی آ کر پارلیمنٹ میں بولتا ہے کہ سلفیت
ایک دہشت گرد تنظیم ہے. یہ سلفیت جو ایک پاکیزہ جماعت، جو ایک صالح جماعت، جن کا راستہ واضح، جو روشے روزن کی طرح آیا ہے، میرے بھائیوں، لوگ ان پر الزامات عائد کرتے ہیں. سلف عربی لفظ کا سلفا یسلفو سلوفن سلفن، اس کا معنی ہوتا ہے گزرا ہوا، وہ جو گزر جائے، گزرا ہوا. سلفا یسلفو سلوفن سلفن، معنی گزرا ہوا. اسی طرح سے منہج اور منہاج، جس کے معنی ہوتا ہے واضح راستہ، صاف راستہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 48، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور راستہ بنا دیا ہے. یہ دراصل سابقہ ادیان اور سابقہ نبیوں کے بارے میں بات کہی گئی. گو کہ ان کے یہاں، ان میں سے بعض کے یہاں اختلاف ہوا کرتا تھا. کسی نبی کے یہاں کوئی چیز حلال ہے تو دوسرے نبی کے یہاں حرام ہے، لیکن وہ سب کے سب توحید پر اکٹھا تھے، جمع ہوئے تھے. منہج سلف، منہج کا معنی واضح صاف ستھرا راستہ، سلف کا معنی گزرا ہوا. منہج سلف سے مراد، منہج سلف شریعت اسلام کو، دین کو، اسلام کو سمجھنے کا راستہ، دین کو جاننے کا، پہچاننے کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا کوئی راستہ ہے، ہونا ہے. منہج سلف، جس کو ہم بہت سارے بھائی ایک غلطی کرتے ہیں، سلف، سین لام فا، سین لام، لام پر فتحہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، ورنہ آپ جزم دے دیں گے سلفی، اس کا معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا. سلفی، سلف، تب اس کا معنی ہوگا گزرا ہوا، گزرے ہوئے لوگ. منہج سلف، سلف کا معنی اور مطلب یہ ہوا ائمہ اہل سنت والجماعت نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمایا، خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد جو لوگ ہوں گے، اس کے بعد جو لوگ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بعض ساتھیوں کو پیدا فرمایا. آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان میں سے ایک گروہ کو چنا، جن کو ہم اور آپ صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے جو دین اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اپنے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تک منتقل کیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ساتھی تابعین کو جو ان کے بعد آئے ان کو منتقل کیا، اور ان کے بعد جو آئے ان تک منتقل
کیا. اس طرح سے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا اور قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق یہ جماعت باقی رہے گی. میرے بھائیوں، اس سلسلے میں سمجھنا نہایت ضروری ہے. ہمارے بہت سارے بھائی اس معاملے میں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دین کا معاملہ، دین کو جہاں سے لینا ہے، دین کو جہاں سے سمجھنا ہے، وہاں نہ جا کر ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے لٹریچر کو پڑھ کر، ہم ٹیلی ویژن دیکھ کر، ہم ادبیات کا مطالعہ کر کے، ہم جلسوں میں تقریروں کو سن کر ہم دین سیکھ لیں گے. میرے بھائی، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ تقریریں نہ سنیں، آپ جلسے جلوس نہ سنیں، لیکن دین کا وہی ماخذ نہیں ہے، وہی راستہ نہیں ہے. منہج سلف کا جو سب سے بڑا خصوصیت، جو سب سے عظیم بات ہے، وہ یہ ہے کہ منہج سلف کے دو اساسی بنیاد ہیں، دو بنیادی اساس ہیں اور انہی پر دین قائم اور دائم ہے اور قیامت تک قائم اور دائم رہے گا. پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے مصدر تلقی. مصدر تلقی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ منہج سلف، اس کا پہلا بنیاد مصدر تلقی، یعنی دین کہاں سے لینا ہے، دین کو کہاں سے حاصل کرنا ہے، دین کو کہاں سے اخذ کرنا ہے، دین کو کہاں سے سیکھنا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. مصدر تلقی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے بہت سارے بھائی سوچتے ہیں ہم اپنے ائمہ کے اقوال کو ہم پڑھتے پڑھتے دین سیکھ جائیں گے. یہ سوچ اس دنیا میں بہت سارے مسلمانوں کی ہے. ہمارے امام صاحب نے کہا ہے، ہمارے مولانا صاحب نے کہا ہے، ہمارے فلاں صاحب نے کہا ہے. بہت سارے بھائی تو عقل اور صوفی حضرات جو کشف اور الہام کے ذریعے دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے بھائی جو سیکولر یعنی خواہشات نفس کو دین قرار دیتے ہیں. یہ راستہ نہیں ہے. وہ کیا راستہ ہے؟ منہج سلف کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم راستہ، سب سے عظیم طریقہ دین اسلام کا وہ یہ ہے اخذ کرنے کا، جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت محمدیہ کے سامنے بیان فرمایا. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے بیچ دو چیزیں ترک کر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ قرآن اور یہ حدیث یہ مصدر تلقی ہے. منہج سلف یہی سے اپنے منہج کو، اپنے راستے کو چنتا ہے، اخذ کرتا ہے. یہ سب سے پہلا طریقہ ہے، یہ سب سے پہلا راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہم کو بہترین راہ پر چھوڑا تاکہ ہم امت کے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، ہم فرقوں میں، ہم ٹولیوں میں، ہم جماعتوں میں، ہم گروہوں میں نہ بٹنے پائیں. اسی لیے آپ نے پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ اے لوگوں، تمہارے بیچ میں قرآن اور حدیث ترک کر کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں، اب وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو قرآن پر، حدیث پر عمل کرتے ہیں، جو صحابہ کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل تسلیم کرتے ہیں، اور جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے قرآن کو سیکھا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، اگر اسی طرح سے اخذ کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو گویا یہ وہ جماعت ہے جن کی تعریف کی گئی، جن کو اہل سنت والجماعت کہا گیا، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ جماعت اہل سنت والجماعت، یہ جماعت قیامت تک لوگوں پر غالب رہے گی،
لوگوں پر ظاہر رہے گی، لوگ اس کو کتنا ہی ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کوشش کریں گے، پھر بھی ناکام رہیں گے۔ دوسرا طریقہ، دوسرا اساس، منہج تلقی، دین کہاں سے لینا ہے، دین کہاں سے حاصل کرنا ہے، اس کو منہج تلقی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ معلم اول ہیں، محسن انسانیت ہیں، آپ نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کریم سکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سکھایا، احادیث معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس کو ہم وحی سے کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح کی اس کو بھی وحی کہتے ہیں، لیکن علماء فرق کرتے ہیں وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم، اور وحی غیر مطلوع احادیث رسول جن کی تلاوت نہیں بلکہ پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، یہ جماعت جن کو سلف صالحین کہا جاتا ہے، ان کا طریقہ، ان کا منہج سب سے اعلیٰ، سب سے روشن، سب سے افضل ہے۔ ان کا طریقہ، ان کا فہم، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا معیار، یہی ہمارے اور آپ کے لیے باعث خیر ہے۔ معلوم ہونا چاہیے یہ اہل سنت والجماعت جن کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هم الذين على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وسموا اهل السنة والجماعة لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم لها والاخذ بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، فهم يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، اخرجہ الترمذی۔ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، آپ کے تابعین، آپ کے تبع تابعین تھے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو قبول کر لیا، اس فرمان پر ظاہری اور باطنی طور پر پوری دنیا کو چل کر دکھایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، تمسکو علیکم بسنتی۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہا کہ اے مسلمانوں، تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت تم پر لازم ہے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اہل سنت والجماعت کا لبادہ تو بہت سارے مسلمان اڑتے ہیں، بہت سارے مسلمان اہل سنت والجماعت کا نام لیتے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ جان لیجئے کہ منہج سلف صالحین کا جو طریقہ ہے فہم دین کا، اگر ان کے دین کے سمجھنے کے طریقے کے مطابق ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے تو یہ جان لیجئے کہ ہم بھی اہل سنت والجماعت کے زمرے میں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ جماعت جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کی، بعض مسلمانوں نے، خاص طور سے معتزلہ نے، روافضوں نے، رافضیوں نے اور دیگر لوگوں نے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمایا تھا، بعض مسلمانوں نے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اس معزز اور مکرم اور اس جماعت کو مطعون کیا، گالیاں دیا، برے بھرے الفاظ سے پکارا۔ یہ وہ جماعت جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا
ذالک الفوز العظیم، سورہ توبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت، سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تبع تابعین، تابعین اور تبع تابعین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پا کر مکہ اور مکہ کے اطراف سے مسلمانوں مشرکین کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پا کر مدینہ المنورہ کا رخ کیا تھا، ہجرت کیا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور انصار وہ لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ کی جانب رخ کیے، مدینہ گئے، وہ انصار جنہوں نے مہاجرین کی ہمت افزائی کی، حوصلہ دیا، ان کی تکریم کی، ان کی تکریم کی، ان کو عزت بخشا، ان کی ہر قسم کی مدد کی۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے ذہن کو دور اول میں لے کر جائیے، اس زمانے کو یاد کیجئے جس زمانے میں مسلمانوں پر شکنجہ کسا جا رہا تھا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ہر طرف سے گھیرا بندیاں کی جا رہی تھی، مسلمانوں پر طرح طرح کی مشکلات کھڑے کیے جا رہے تھے۔ ایسے پرفتن دور میں، ایسے مشکل حالات میں اپنے خاندان کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے اعزاء اقربا کو، اپنے گھر بار کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار کو ترک کر کے سفر کے مشکلات کو، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے مدینہ المنورہ کا رخ کرنا ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر وہاں جا کر انصاری بھائیوں نے جس طرح سے الفت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اے لوگو، تم اس جماعت کو برا بھلا کہتے ہو، تم اس جماعت پر لعنت کرتے ہو۔ اے لوگو، یہ انصار مدینہ، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے، مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین جب مدینہ آتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، وہ لوگ اپنے دل میں تنگی نہیں محسوس کرتے، وہ لوگ معاملہ یہ کرتے ہیں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے ہیں ان کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں۔ اے لوگوں، انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اس جماعت کو، جماعت حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم الصادقون کہا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، کامرہ ہیں۔ مختلف جگہوں پر تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے، انصار میں سے جو لوگ مقدم ہیں، جو اسلام قبول کرنے میں، ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں، والذین اتبعہم بإحسان، اور ان کے بعد والذین اتبعہم، جن لوگوں نے خلوص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جنات تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی، یہی کامیاب اور کامرہ ہے۔ آپ سوچئے میرے بھائی، وہ جماعت
وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے دین کو سیکھا اور دین کو پہنچایا اور دین کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، قربانیاں عظیم سے عظیم قربانیاں پیش کی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو انفق احدکم مثل ذهب احد، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی راہ خدا میں مال خرچ کر دے، روپیہ پیسہ خرچ کر دے، سونا خرچ کر دے، رب کعبہ کی قسم والذی نفس بیدہ، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ان کا خرچ کیا ہوا ایک مد یا آدھا مد نہیں پہنچ سکتے ہو۔ میرے بھائی، ایسی جماعت کو، ایسی معزز جماعت کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، سب کو شتم کہتے ہیں اور ان کو ناکافی سمجھتے ہیں اور ان پر اپنے ائمہ کے اقوال کو، عقل کو اور کشف و الہام کو ہی دین سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائی، معلوم ہونا چاہیے دین کو حاصل کرنا ہے۔ منہج سلف کا سب سے بنیادی، سب سے بڑا طریقہ، سب سے بڑا راستہ یہی ہے کہ منہج سلف، سلف صالحین دین کو، اسلام کو قرآن سے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونہ تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی چل کر اپنے بعد کے لوگوں کو، تابعین کو اور تبع تابعین تک پہنچایا، اور ائمہ اہل سنت والجماعت نے ان کو اپنی کتابوں میں محفوظ کر کے ہم تک عنوان پہنچانے کی کوشش کیا اور پہنچایا۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اسی لیے امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اسی پر ہو سکتی ہے، اسی پر ممکن ہے جس پر دور اول کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ آج اس چیز کا زبردست بحران ہے، امت مسلمہ اس چیز میں تساہلی برتتی ہے، لوگ اپنے مسلکوں کی جانب، اپنی جماعتوں کے جانب، اپنے گروہوں کے جانب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے منہج سلف یہ کوئی مسلک نہیں، یہ کوئی گروہ نہیں، یہ کوئی ٹولی نہیں، یہ وہ مسلک ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شکل میں دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ یہ وہ جماعت ہے جو دین، جو قرآن اور حدیث کی دعوت دیتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو پوری دنیا میں امن اور آشتی کی تعلیم کو پھیلاتی ہے۔ یہ سلف، یہ منہج سلف، یہ سلف صالحین، یہ وہ جماعت ہے، یہ اہل السنہ والجماعت، یہ وہی جماعت ہے جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتی ہے، جو دین حق کی طرف دعوت دیتی ہے، جو خالص دین کی طرف بلاتی ہے، جو توحید کی طرف بلاتی ہے، جو لوگوں کو جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، سختی کے ساتھ منع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر بھی بعض لوگوں کو، بعض مسلمانوں کو، ہمارے ہی اپنی جماعت میں ایسے مسلمان جن کو ایک مجلس میں 3 طلاق نہیں نظر آیا، جن کو حلالہ جیسی بیماری نہیں نظر آتی ہے، جن کی پردہ داری کرتے ہوئے سلفیت کو اور سلف صالحین کو پر الزام عائد کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں لگتا ہے۔ میرے بھائی، یہی وہ جماعت ہے، اور اس جماعت کو ایسے پرفتن دور میں، ایسے مشکل حالات میں اپنے منہج، اپنے طریقے کو اس دنیا کے سامنے منظم طریقے سے واضح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو خلش ہے، لوگوں کے ذہنوں میں جو بگاڑ ہے، جو سلفیت سے، سلف سے اعتراض کرتے ہیں، جو آئے دن سلفیت کو غلط بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جو سلفیت کو غلط راستے کی طرف تعبیر کرتے ہیں، جو جمود اور جو تقلید کو دین سمجھتے ہیں، ان کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائیوں، مسلمانوں، اس دنیا کے اندر بھی اور
آخرت کے اندر بھی فلاح کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ منہج سلف صالحین ہے۔ اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری توقیر ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارا اتحاد ہے۔ اگر ہم مسلمانوں نے اس منہج کو نہیں سمجھا، دنیا کو سمجھانے کی کوشش نہیں کیا، تو میرے بھائیوں یہ جان لو کہ یہ امت تباہی اور بربادی کا شکار جس طرح سے آج ہے، الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، یہ نئی نسل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ دیا ہے، جس کو پوچھ دیا ہے، جس کو عقل سلیم سے نوازا ہے، آج الحمدللہ یہ نئی نسل، یہ نوجوان نسل یہ پوچھتی ہے، یہ سوال کرتی ہے، کیا ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے؟ کیا ہم حدیث کو نہیں سمجھ سکتے؟ میرے بھائی، امت کے اکثر و بیشتر علماء نے اس امت کو یہ سمجھایا ہے کہ آپ قرآن نہیں سمجھ پائیں گے، آپ حدیث نہیں سمجھ پائیں گے، آپ صحابہ کو نہیں سمجھ پائیں گے، آپ تابعین کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے والی جماعت، تیزی سے مقبولیت کا درجہ حاصل کرنے والی جماعت یہی سلف صالحین کی جماعت ہے، کیونکہ حق، دین اسلام، دین رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات انہی کے پاس ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو لوگوں کو صحیح رہنمائی اور صحیح راستہ اور واضح راستہ دکھاتی ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، اے مومنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھو، احادیث رسول کو پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شکل میں تعمیر کیا، بنایا، اس جماعت کو پڑھو۔ اس جماعت میں ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، جس طرح سے انہوں نے دین پر چل کر دکھا دیا، اور جس طرح سے دنیا کے چپے چپے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا میں جا کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر دین اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سلف صالحین کو پہچانیں، صحابہ کی جماعت کو پہچانیں، تابعین کو پہچانیں، جب اپنے تبع تابعین کو پہچانیں، نہ کہ صرف ہم ائمہ کے اقوال کے گرد و پیش ہم زندگی گزاریں، ہم کشف و الہام کے ہم اسی طرح سے خواہشات نفس پر ہم زندگی گزاریں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ میرے بھائیوں ہم قرآن پڑھیں، ہم وہی سے دین کو حاصل کریں جہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حاصل کیا، جن کی تعریف اللہ نے کیا، جن کی تعریف جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگایا۔ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ کیا اس سے بہتر کوئی جماعت ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آ سکتی ہے؟ کیا اس جماعت سے بہتر اس دنیا کے اندر کوئی جماعت ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، آج بھی اسلام کے نام پر، دین کے نام پر بہت سارے فرقے، بہت ساری ٹولیاں، بہت ساری جماعتیں آپ کو اس دنیا میں مل جائیں گی، جو دین کا نام اور اسلام کا نام تو لیتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، سوسائٹیاں بناتے ہیں، لیکن آپ جب منہج سلف صالحین پر جو ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک ترازو ہے، اس پر آپ تولنے کی کوشش کریں گے تو آپ بہت دور ان کو پائیں گے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کو عقیدہ کی اصطلاح میں اہل بدعت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ راستہ تھا، یہی وہ طریقہ ہے جس کے بارے میں ہم مسلمان ہر روز نماز میں یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے پر چلا، صحابہ کے راستے پر چلا، جس طرح سے انہوں نے دین پر چل کر پوری دنیا کو دکھایا، اس راستے پر چلنے والا بنا، ان راستوں پر نہیں چلانا۔ اے اللہ جو گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے سب سے اہم مسئلہ وہ جماعت جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے،
قرآن کے اندر احادیث کے اندر ہم سب پر واجب ہوتا ہے کہ اس جماعت کی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جماعت اس امت کے افضل اور بہترین لوگ ہیں۔ جیسے تمام انبیاء میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، فرشتوں میں حضرت جبریل امین علیہ السلام سب سے افضل ہیں، ایسے تمام امت میں سب سے افضل امت محمدیہ، ایسے امت محمدیہ میں تمام لوگوں میں سب سے افضل الامہ کا جس کو خطاب ملا وہ یہی صحابہ کی جماعت ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے، ان کی جماعت ہے۔ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کا عزت سے نام لیں، ان کی تکریم کریں، کیونکہ عقیدہ تحاویہ میں یہ عبارت موجود ہے، حبهم دین و ایمان و احسان و کفرهم بغض و نفاق و فسوق، ان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے۔ حبهم دین و ایمان و احسان، یہی دین ہے، یہی احسان ہے۔ اور صحابہ سے نفرت کرنا، ان کا انکار کرنا یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ فسق، یہ فجور ہے۔ آپ اس دنیا میں بہتوں کو دیکھ لیں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بغاوت کرتے ہیں، ان کو سب و شتم کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر لعن اور طعن کرتے ہیں۔ خاص طور سے محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے، 10ویں محرم الحرام کو، تو بہت سارے لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تصاویر بنا کر، اسٹیچو بنا کر ان پر جوتے اور چپل پھینکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، ہم تمام مسلمانوں پر یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، افضل الامہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ہم اس جماعت کی ہم عزت کریں، ہم توقیر کریں، ہم ان کے بارے میں ہم اناپ شناپ برے الفاظ نکالنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ ہم ان کے طریقے پر ہم چلنے کی کوشش کریں، ہم ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کریں، اور جس طرح سے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ہم اس کے مصداق ہم ثابت ہونے کی کوشش کریں۔ یہی وہ خصوصیات ہیں منہج سلف کی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ منہج سلف کو پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی جائے، عام کرنے کی، پھیلانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہی وہ منہج ہے جو انبیائی منہج ہے، جو صحابہ کرام کا منہج ہے۔ میرے بھائی، اسی میں ہم مسلمانوں کی کامیابی ہے، ہم مسلمانوں کی کامرانی ہے۔ ہماری اس امت، آخری زمانے کی امت کی اتحاد کا راز بھی اسی کے اندر پنہا ہے۔ ہمارے تمام اختلاف اور انتشار کا حل بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم سب اپنے اپنے ائمہ کی طرف، ائمہ کے اقوال کی طرف ہم اس امت کو، اس قوم کو بلائیں گے، تو شاید وہ دوسرے لوگ، وہ دوسرے غیر مسلم بھائی جو دین کی طرف مائل ہیں، جو اسلام کی طرف مائل ہیں، وہ بھی اسلام سے دور ہو جائیں گے، وہ اسلام سے ہٹنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب اپنے آپسی اختلاف کو ہم ترک کریں اور منہج سلف کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اس کے طریقے کو جاننے کی کوشش کریں۔ وہ طریقہ یہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول، ہم اس پر چل کر ہم پوری دنیا میں دین کو عام کر سکتے ہیں، ہم پھیلا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھرے رہا ہم تمام مسلمانوں کو منہج سلف پر چلنے والا بنا دے، ہم ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، جس طرح سے سلف صالحین نے کتاب سنت کو حاصل کیا، قرآن و سنت کو پڑھا، عمل کیا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسی طرح سے قرآن و سنت کو پڑھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ میں سے اس سلسلے میں جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، جو سوال کرنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔
منہج سلف کے سلسلے میں اگر کوئی آپ کو اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہی جو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً عرض کیا ہے کہ سلف کا جو طریقہ رہا ہے، سلف کا جو راستہ رہا ہے، وہ صرف قرآن اور حدیث رہا ہے. سلف صالحین نے ہمیشہ دین کا جو بھی مسئلہ پڑا، جب بھی ضرورت پڑی، قرآن اور حدیث سے اخذ کرنے کی کوشش کی. اور اگر ان میں آپس میں کسی معاملے میں اختلاف بھی ہوا تو اس کا حل بھی قرآن اور سنت کے ذریعے ہی نکالا گیا. یہ پوری تاریخ موجود ہے. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میرا زمانہ، میرے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ، کل ملا جلا کے 30 سالہ مدت اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی. اور اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا تھا اس کے بعد فتنے ہی فتنے آئیں گے. چنانچہ آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت علی کے بعد معاویہ اور علی ہی سے، اسی زمانے سے اس امت کے لوگوں میں اختلاف کا ایک دور شروع ہوا اور وہ سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے. تکلیف اس بات پر ہو جاتی ہے کہ لوگ کتاب و سنت کے نام پر ان کا اسلام سے ادنا سا بھی رشتہ نہیں ہوتا. جیسے ابھی موجودہ دور میں جو ایک فتنہ مسلمانوں کے سر پہ آیا، داعش کا فتنہ، قرآن اور حدیث سے بالکل کوسوں دور پوری امت محمدیہ کے لیے درد سر کے باعث بنے. اور بھی بہت ساری جماعتیں، اخوانی بھائیوں کو دیکھیے، تحریکی بھائیوں کو دیکھیے، نام لیں گے دعوت اسلام کا، لیکن دعوت اسلام کے پش پردہ ان کی مرادیں اور ان کی چاہتیں اور ان کی خواہشیں واضح نظر آ جاتی ہیں. خالص امن کا، خالص اتحاد کا، پوری دنیا میں سکونت کا ایک ہی راستہ، وہی راستہ جو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اس امت کو آگاہ بھی کیا، اشارتاً بھی، کہ اگر اس راستے سے یہ امت ہٹے گی تو فرقوں میں، گروہوں میں، جماعتوں میں بٹے گی. اور وہی ہوا. اور اس امت کے آخری دور کی اصلاح بھی اسی میں ہے. ضرورت اس بات کی ہے قرآن کی سچی تعلیم کو عام کرنا. بہت سارے مسلمان بھائی دوسرے فرقوں کے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں سمجھ سکتے، جبکہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے سب سے آسان کر دیا. دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ آسان ہے قرآن کریم کو سمجھنا. شرط یہ ہے کہ سمجھنے کے ارادے سے آپ بیٹھیں، آپ اپنا مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے نہ بیٹھیں، قرآن کریم کو سمجھنے کے ارادے سے بیٹھیں. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز بھی کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے. یعنی دل میں اگر آ گیا پتہ نہیں قرآن الہامی کتاب ہے کہ نہیں ہے، کسی کا اپنا بنایا ہوا ہے، شبہ ہوا، ذرہ برابر شک ہوا، تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت نہیں مل سکتی ہے. اگر شک نہیں ہوا، آپ نے قرآن سیکھنے کے لیے قدم اٹھایا اور قرآن سمجھنے کے لیے آپ پریشانی اٹھا رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، بارش، طوفان، ہر قسم کی پریشانی آ رہی ہے، اور آپ صبر کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آپ صبر کا معاملہ کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی آیتوں پر یقین رکھ رہے ہیں. پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لیے رہبر بنا دے گا، لیڈر بنا دے گا. آپ سوچیں کتنا بڑا انعام. شک نہیں کیا، قرآن سیکھا، اور قرآن سیکھنے میں جتنی پریشانی آئی سب برداشت کیا، قرآن کریم پر یقین بھی رکھا، اللہ کی آیتوں پر یقین رکھا. آپ کو ہم بتائیں ایک بہت بڑے عالم دین، ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا، قرآن کریم پڑھ رہے تھے تو ایک آیت گزری وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے
مگر جو کچھ وہ کوشش کرے پریشان. یہ سعی کیا مراد ہے؟ پوری رات کا سفر کیا اور جا کر دوسرے عالم دین سے معلوم کیا تو پتا چلا یہاں سعی سے مراد سعی ایمانی ہے. ایمان میں بڑھنے کے لیے جتنا کوشش کرے گا اتنا ہی بڑھتا جائے گا, اتنا ہی ترقی کرتا جائے گا. قرآن کریم پر شک کرنے سے باز آئیں اور یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ آپ عزم کر لیں گے, ارادہ کر لیں گے, قرآن آپ کو سیکھنا ہے, ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو سیکھنا ہے. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ بہترین قرآن کریم کو سمجھنے والے بنیں گے. اور جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے تو عمل کس چیز پر ہمارا ہوگا؟ ہمارا عمل کس چیز پر ہوگا جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کل بما لدیہ فرحون, جس کے پاس جو موجود ہے ایک آیت کا ٹکڑا ہے اسی پر نازا فرح ہے اور دوسری آیت کو بھول رہا ہے. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. اب لا تقربوا الصلاة کو پکڑ لیا, نماز نہ پڑھو نماز نہ پڑھو, آگے والی آیت کو چھپا رہا ہاتھ سے رکھ کر. بھلا بتائیے قرآن سمجھ میں آئے گا؟ وہ پرچار کرنا شروع کر دے گا, نماز نہیں پڑھو نماز نہیں پڑھو, آگے نہیں دیکھ رہا آگے کیا ہے. وانتم سکارا, نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا, شراب پی کر نماز نہیں پڑھنا. آج بہت سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں, ایک آیت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دوسرے آیت کو ظاہر کرتے ہیں. میرے بھائی, نئی نسل کو خاص طور سے قرآن سمجھانے کی کوشش کرو, دروس قرآن کا اہتمام کرو اپنے گھروں کے اندر, علماء سے اپنے رابطے بناؤ, ان سے سیکھو, پڑھنے کی کوشش کرو. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ان سے فون کے ذریعے جس بھی طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہو جا کر سمجھنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ یہ خیر ہوگا آپ کے حق میں, آپ کے آنے والی نسلوں میں, آپ کے خاندان کے لیے. وہ قوم ہے جو قرآن نہیں پڑھیں گی, اسی امت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایک قوم کو پست کرے گا اور ایک قوم کو بلند کرے گا. مطلب یہی جو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا قرآن. صحابہ اکرام کی زندگی کا مقصد یہی تھا, وہ عملی تصویر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, مکمل عملی تصویر جو آپ نے بیان فرما دیا, صحابہ نے وہی کر کے دکھایا. ایسے بننے کی ضرورت ہے, پھر ہمارا ایمان مستحکم ہوگا, ایمان کے فیوز اور برکات کا ہم مشاہدہ اس دنیا کے اندر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے.